والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. زینت مسند صدارت، پیر طریقت، راہبر شریعت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب جماعتی قادری دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ عظام، سادات کرام، علماء ذی قدر والاکرام، مجھ سے قبل محترم و مکرم محقق اہل سنت علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے بہت اختصار اور بہت جامعیت کے ساتھ اپنا پیغام آپ تک پہنچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بعض مقاصد کی خاطر آج کل لوگ خدام رسول یا خدام آل رسول یا خدام سادات کہلوا لیتے ہیں، لیکن سادات کرام کے جد اعلیٰ، سادات کرام کے جد کریم اور قیامت تک آنے والی نسل رسول کی اصل حضرت جناب ابو طالب کی عظمت اور شان پر جس محققانہ انداز میں انہوں نے پہرا دیا ہے، یہ اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن ان مقدس بارگاہوں سے خادم کا، خدمت کا ٹائٹل یقیناً ان کو عطا ہو چکا ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس مشن کے ہر سپاہی کو دن دو گنا رات چوگنا ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، باتیں بہت اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن حضرت شاہ صاحب میزبان محفل، ان کی اپنی شخصیت اور ان کا یہاں پر جو سسٹم ہے تعلیم کا، تدریس کا، اور آج کی یہ کانفرنس، یہ ایک خاص مقصد کے تحت ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں، اور وہ مقصد میں ایک ربائی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا،
اور وہ یہ ہے کہ کچھ راہ عمل بھی چل، روایت ہی نہ کر۔ ڈاکٹر فریدی صاحب اسی لیے مورد طعن ہے کہ یہ روایت سے ہٹے ہیں، لیکن اس دور میں ہمیں کچھ روایتوں کو چھوڑنا ہوگا اور عمل کی دنیا کے اندر قدم بڑھانا ہوگا۔ کچھ راہ عمل بھی چل، روایت ہی نہ کر، احسان بھی کچھ مان، شکایت ہی نہ کر۔ قرآن کے کچھ نہ کچھ معانی بھی سمجھ، قرآن کے کچھ نہ کچھ معانی بھی سمجھ، قرآن کے لفظوں کی تلاوت بھی نہ کر۔ حضرات گرامی قدر، خانقاہوں میں اور بالخصوص اس دور کے اندر صرف یہ چیز باقی رہ گئی ہے، کوئی آ جائے بیمار ہے، کاروبار نہیں چل رہا، دیگر معاملات ہیں، تو اس کو کوئی وظیفہ دے دیا جاتا ہے، کوئی تعویذ دے دیا جاتا ہے، کوئی آیت پڑھ کے اس پر پھونک دی جاتی ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی، چونکہ یہ نہ روایتی گفتگو ہے اور نہ ہی میں تقریر کے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جو مشن ہے، جس مقصد کے لیے آج کی یہ کانفرنس اور یہ سارا سسٹم، یقیناً آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت مہر الملت ہوں، حضرت شاہ صاحب قبلہ میزبان محفل ہوں، یا اس وقت جتنے بھی آستانے سادات کرام کے بالخصوص جس کڑے وقت سے گزر رہے ہیں، یہ اگر اہل بیت اطہار کی ناموس کے لیے عملی قدم نہ اٹھاتے تو یہ بڑے سوکھے تھے، یہ بڑی آسانی سے اپنے وقت گزار سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک خاص مشن کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص راہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پھونک دیا، تعویذ دے دیا، وظیفہ بتا دیا، لیکن آج کی کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک قدم ہمیں آگے جانا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم قرآن کی جس آیت کو 300 دفعہ بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ہم سے کیا کیا رہی ہے، یہ آیت ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا، ہم کہتے جاؤ بھائی 100 دفعہ پڑھو روزانہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، لیکن اگر اس میں تقویٰ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، دل میں خشیت الہی، خوف خدا نام کی شے کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو ایک وظیفہ بتا کے، ایک رستہ بتا کے، ایک مصروفیت بتا کے اپنے سے دور تو کر رہے ہیں، پر ایک خانقاہ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی۔ ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے بتانا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا معنی کیا ہے اور تقویٰ کی منزلوں کو طے کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری تمہید جو ہے میں آپ کے سامنے اس لیے لایا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے، قرآن کی وہ سورت۔ آج ہم بچوں سے سوال کریں، یہ سوال کیا بھی نہ کریں اور اس کا جواب بھی اس انداز میں دیا کریں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سوال کرتے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، آگے بچے کہتے ہیں سورہ کوثر، تو میں کہتا ہوں یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ مختصر کہہ سکتے ہیں آپ، لفظ تھوڑے ہیں، پر یہ قرآن میں بہت بڑی سورت نازل ہوئی ہے۔ اگر کوثر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوثر کا کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا جا سکتا، کوثر کی کثرت کو کثرت سے بھی نہیں جانچا اور پرکھا جا سکتا، تو پھر سورہ کوثر کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن یہ دور ایسا آ گیا ہے، یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں سورہ کوثر پڑھو، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جب ٹینکی فل کروانی ہے تو سورہ کوثر پڑھ کے بند کیا کرو، تمہارا پیٹرول ختم نہیں ہوگا۔ ظالموں، اللہ نے سورہ کوثر پیٹرول بچانے کے لیے نازل نہیں کی، محمد کا گھر سمجھانے کے لیے نازل فرمائی۔
یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے تمہیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے، تمہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ چند اعمال کا حجاب، چند افعال کا پردہ اوپر ڈال کر حضور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان مقدس سے جو دوریاں پیدا کرنے کا دھندا کیا جا رہا ہے، اس دھندے کو توڑنے کا عنوان ہے قرآن فطرت رسول۔ ایک دفعہ پیار سے کہہ لیجئے، سب کہہ لیجئے، محبت سے کہہ لیجئے۔ حضرات، میں نے قرآن مجید سے چند لفظ پڑھے ہیں، یہ بھی اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ روز ہم پڑھتے ہیں، اور بیمار ہو جائے تو بندہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے شفا ملتی ہے، میرا اس پر ایمان۔ لیکن روزانہ جو سورت نماز میں پڑھتے ہو اور بار بار پڑھتے ہو، جس کے متعلق یہ فتویٰ ہے، حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، متعلق معانی فقہا اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جس صراط مستقیم کے حصول کی روزانہ دعائیں مانگتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ محبت سے بولیے، وہ سیدھا رستہ ہے کون سا جس کے متعلق ہم روزانہ اللہ سے کئی بار کہتے ہیں مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، مولا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، مولا صراط مستقیم کی طرف ہمیں رہنمائی فرما۔ میں حوالہ جات تو بہت سارے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، الکشف والبیان کے اندر اپنی سند کے ساتھ امام سالبی یہ روایت لائے ہیں، فرمایا یہ جو صراط مستقیم روزانہ اللہ سے مانگتے ہو، پتا ہے یہ کون سا صراط ہے؟ ما هو الصراط المستقیم، یہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ امام سالبی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت لائے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین سید المفسرین کا یہ قول ذکر کیا، فرمایا یہ صراط محمد و آلہ، صراط مستقیم سرکار کا رستہ ہے اور حضور کی آل کا رستہ ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ درود نماز میں ضرور پڑھو اس لیے کہ درود پاک میں حضور کی آل آتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اس فاتحہ کا جو مغز ہے، اس فاتحہ کا جو مرکزی نقطہ ہے، جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے کوئی فاتحہ پڑھتا رہے پر صراط مستقیم پہ نہ ہو، اس کا فاتحہ پڑھنا معتبر نہیں ہے۔ جو چیز فاتحہ کو قابل اعتبار بناتی ہے وہ ہے تمہارا صراط مستقیم پہ ہونا، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط محمد و آلہ، یہ رسول پاک کا رستہ ہے، رسول پاک کی پاک اولاد کا رستہ ہے۔ بہت خوبصورت یہ بات ہے کہ اب جن کے رستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا وہ بھی اپنے عقیدے کی صفائیاں دیں گے۔ جن کے رستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا، اور اس پر بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں، کتاب کا نام ہے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح۔ موضوع کیا چل رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مقابلہ کن سے ہو رہا ہے؟ مرزائیوں کے ساتھ۔ جوابات کس کے دیے جا رہے ہیں؟ قادیانیوں کے۔ پر اس کتاب کے اندر جو بات میرے حضرت قبلہ عالم رئیس المجددین حضرت اعلیٰ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اس کی مدد سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کی حدیث معروف ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت، لیکن بعض روایتوں میں ہے قرآن اور سنت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس میں سوال ہوگا کہ حضور نے فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر اس حدیث میں اہل بیت کا ذکر کہاں ہے؟
اس حدیث میں رسول پاک کے گھر والوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس کا جواب حضور مولا کائنات نے دیا. فرمایا کوئی اس روایت کو پڑھ کر یہ دھوکہ نہ دے کہ اس روایت میں آل محمد کا ذکر نہیں ہے. فرمایا جس وقت، یہ میرے حضرت نے لکھا ہے، فرمایا جس وقت اہل شام نے میزوں کے اوپر قرآن بلند کر کے کہا آج یہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس وقت مولا علی نے جواب دیا تھا یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، اگر اس قرآن کا فہم چاہتے ہو تو تمہیں علی ابن ابی طالب کے قدموں میں آنا پڑے گا. گویا کہ حدیث وہ پڑھو جس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر آیا ہے، وہاں بھی اہل بیت نظر آتے ہیں، اور حدیث وہ پڑھو جہاں قرآن اور سنت کا ذکر آیا ہے. تو قرآن آگے چلتا نہیں، قرآن کا فہم ملتا نہیں، قرآن سے فیض حاصل نہیں ہوتا جب تک اس ہستی کا دامن ہاتھ میں نہ ہو جنہوں نے فرمایا مجھے رسول نے قرآن ناطق بنایا ہے. یہ شخصیت ہے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جمل، ہم امہات المومنین کے غلام ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے عقیدے میں تزلزل ہو تو ہمارے لیے اس کے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. لیکن جمل کے اندر جب ایک شخص تذبذب کے اندر آ جاتا ہے کہ مجھے کدھر جانا چاہیے، اور پھر اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اور حضور مولا کائنات کے لشکر کے اندر وہ لڑتا ہے، لڑنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے اور حاضری دیتا ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. آپ نے اس کے حال احوال پوچھے اور اس نے خبر دی کہ میں جمل میں شریک ہو کے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو کس طرف تھا؟ جمل میں لڑ کے آئے ہو تو تمہارا طائفہ کون سا تھا، کس کی طرف سے لڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی تذبذب آیا تھا دل میں کہ کدھر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولا اور میرے دل نے کہا کہ علی، پیار سے بولے، محبت سے بولے اور محبت سے بولے. اب ام المومنین کا فتویٰ سنیے. آپ نے یہ نہیں کہا تو نے اچھا کیا، تو نے ٹھیک کیا، تجھے یہی کرنا چاہیے تھا. ام المومنین نے کیا کہا؟ فرمایا تو علی کے ساتھ تھا، سن پھر تیرا یہ عمل کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فرمایا سن، میں نے نبی پاک سے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. ام المومنین بات تو کوئی اور ہو رہی ہے، موضوع تو کوئی اور چھڑا ہوا ہے. چلو آپ یہ کہتے تھے کہ علی حق پر ہے یا علی صدق پر ہے یا علی کے ساتھ صداقت ہے. فرمایا نہیں، میں ادھوری بات کیوں کروں، میں پوری بات سمجھا رہی ہوں. جس طرح قرآن کی سچائی میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا، فرمایا اسی طرح علی کے سچ اور حق ہونے میں کسی ایمان والے کو شک نہیں ہو سکتا. بس اختتامی جملے میں نے پیغام پہنچا دیا، اور یہ پھر سن لیں کہ یہ ایک جلسہ نہیں ہے، ایک محفل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عملی جدوجہد ہے، اور اس میں آپ نے چلنا ہے، اور یہ چلنا آسان نہیں ہے، ہر مشکل سے گزرنا ہے. نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، نتیجہ بڑا عالیشان ہے. یہاں ہمارے محترم میر آصف صاحب نے ایک کتاب کا آپ کو تعارف بھی کروایا، اور یزید پلید ملعون کے متعلق انہوں نے بہت خوبصورت آراء کے مجموعہ کو آپ کے سامنے رکھا. میں دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. ہمارے حضرت قبلہ عالم گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے، بھولے بھالے لوگوں کو یہ سناتے پھرتے کہا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا یزید پہ لعنت نہ کرو، درود پڑھا کرو جتنی دیر اس پہ لعنت کرنی ہے. میں تعلیمات مہریہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ فتویٰ ہے، فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے وہ یزید پہ لعنت کیے بغیر رہ کیسے سکتا ہے؟ کیا بات! فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں حسین ہے،
وہ یزید پہ لعنت کیے بغیر رہ کون کیسے سکتا ہے؟ اور میرے حضرت نے استدلال کیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ سے یزید کے کفر پر استدلال کیا ہے۔ اور اس پر میں ایک خوبصورت بات کہوں، کیونکہ انہوں نے کچھ کھلے لفظوں میں بھی ارشاد فرمایا، لیکن بہرحال ہم صوفیاء کی پابندی میں چلتے ہیں۔ محترم بڑی ہی پیاری شخصیت ہمارے فیصل آباد کی بڑی سنجیدہ شخصیت خاور عظیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ذوق کو بھی میں پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بادشاہ وقت کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں ایک اور مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے جس کا نام تھا مزید، مولوی محمد مزید۔ کیا نام تھا؟ مولوی محمد مزید، مولوی محمد مزید۔ اب وہ مولوی مزید بیٹھا ہوا تھا، اس سے تخت آرا نے، تخت نشین نے پوچھا، کہا کہ آپ بتائیں آپ لعنی یزید کے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں؟ اور یہی میرا موقف ہے جو میں بیان کرنے لگا۔ شرح قائد کے اندر لکھا ہے لا نتفقه فی شانہ بل فی ایمانہ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعلی اعوانہ۔ جی آج کل لوگ اٹھا کے کہتے ہیں یہ فلاں صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اچھا جی، یہ جنہوں نے اعتراض کیا ہے وہ کون تھے؟ یہ بہت بڑی ہستی تھے، ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملے تھے اور اتنے علم چپ چپ کر کے دے کے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا اگر خضر علیہ السلام نے ان کو علم دیے ہیں تو سر آنکھوں پر جس تفتہ زانی نے لعنت کی ہے، تمہیں پتا ہے کہ ان کو یہ علوم کس نے دیے تھے؟ براہ راست بارگاہ رسالت مآب سے علوم کا فیضان سعد الدین تفتہ زانی کو ملا۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، ہم بزرگوں میں مقابلہ نہیں کرتے، پر آج کچھ لوگ جو عقل شکل سے پیدل ہیں وہ 3-4 کتابیں سامنے رکھ کے کہتے ہیں تفتہ زانی نے یہ کیوں لکھا، تفتہ زانی نے یہ کیوں لکھا۔ بھائی جنہوں نے 3-4 جلدیں لکھی وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، پر کہاں تفتہ زانی؟ یار کچھ بات کرنے والی کرو۔ جو فن کا امام ہے، جو معقول کا امام ہے، جو بلاغت کا امام ہے، جو صرف و نام کا امام ہے، اس تفتہ زانی سے آپ مقابلہ نہ کروائیں۔ یہ بزرگوں کے معاملات اور بزرگوں کی عزت اور توقیر کی چیزوں کو آپ اپنی اصلی حالت میں رہنے دیں۔ تو علامہ تفتہ زانی کو براہ راست بارگاہ رسالت سے علوم کے فیضان عطا فرمائے گئے۔ وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ فرما روا نے پوچھا کہ مولوی مزید صاحب آپ کیا کہتے ہیں یزید کے بارے میں، آپ کا کیا موقف ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جناب دیکھیں شخصی لعنت نہیں کرنی چاہیے، نام لے کے کہ یزید پر لعنت، بس ویسے لعنت اللہ علی الظالمین، کافرین، منافقین، جس کیٹیگری میں وہ آئے گا اس پر خود بخود ہی لعنت ہو جائے گی، لیکن نام لے کر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی اس نے فتویٰ دے دیا، تو فتویٰ دینے کے بعد اور سننے کے بعد اس نے علامہ جامی کو مخاطب کیا، فرما روا نے، مرزا حسین نے، اور کہا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ تو جامی نے جو جملہ کہا کمال کر دیا، اور آج تک کے دور کے لوگوں کے لیے وہ جملہ کمال کا جملہ ہے۔ جامی نے کہا 100,000 لعنت پر یزید، فی البدی جملہ کہا 100,000 لعنت پر۔ اب میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے تو وہ چپ رہے، یہاں تو سارے اہل بیت کے ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 100,000 لعنت پر، 100,000 لعنت پر۔ جس کی زبان کو اس سے لذت آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، وہ کہے، باقی کسی نے چپ رہنا تو چپ رہے۔ 100,000 لعنت پر، 100,000 لعنت پر، 100,000 لعنت پر۔ یہ جامی نے کہا، فی البدی کہا 100,000 لعنت پر یزید و 100 پر مزید۔ یہ ایک معنی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید لعنتی ہے، لیکن انہوں نے جو کہا نا وہ یہ تھا، جو وکالت کرنے والا مولوی مزید تھا، اس نے کہا 1,00,000 لعنت یزید پر اور 100 اس کے چیلے چمچے وکیل مولوی مزید پر۔
हमारा तो यह मौक़िफ़ है, हम यजीद की लानत पर रुकने वाले नहीं हैं और हम यजीद पर लानत करके रुकते नहीं हैं, बल्कि हम ये कहते हैं लाख लानत का मुस्तहिक यजीद है, वह 7 पर मजीद, और 100 लानत उसे भी मिलेगी जो उसकी चमचागिरी करने वाला है, जो उसकी वकालत करने वाला है, जो उसको लानत से बचाने वाला है। इसलिए कि हमें जिस कूचे से हवा आती है वो बारगाह अलीउल मुर्तजा है, वो बारगाह हुसैन सैयदुल शुहदा है। लिहाजा हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों का यही तरीक रहा है। हमारे आस्ताना शरीफ, आस्ताना आलिया मुकद्दसा गोल्डा शरीफ की मारूफ मकबूल तरीन शख्सियत, और अपने जमाने में कहा एक वजह नहीं है इस बदबख्त के काफिर होने की, अगरचे बावजूद कसीरा इस गुरूहे अशकिया पर कुफर लाज़िम। अब हम उन लोगों को क्या समझाएं जो कहते हैं लज़ूम इल्तिज़ाम में इतना ही फर्क है कि लज़ूम मुजर्रद है, इल्तिज़ाम मज़ीद है। उनको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन असलाफ ने कभी भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के दुश्मनों के लिए नरम गोशा नहीं रखा। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे जो हुजूर का रास्ता और हुजूर की अहले बैत का रास्ता है इस्तिकामत मरहमत फरमाए, और ये जो काविशें और कोशिशें इस मिशन के इह्या के लिए की जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको ओजे बाम और ओजे तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।